آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے روئے زمین کی سلطنت و بادشاہت عطا فرمائی تھی، ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، اور ان کی طرف 21 یعنی 21 صحیفے نازل فرمائے تھے، جن کو آدم علیہ السلام نے اپنے رسم الخط میں تحریر فرمایا تھا۔ رسم الخط حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ یہ تمام ڈیٹیلز تاریخ طبری میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اور دیگر کتب میں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ علاوہ ازیں امام طبری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بھی نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا بیٹھے تھے، میں بھی قریب بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، مسجد کے لیے بھی سلام ہے، اس کا سلام تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ہیں، لہٰذا تم کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھو۔ میں 2 رکعتیں پڑھ کر پھر قریب ہو کر بیٹھ گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے نماز کا حکم دیا، آپ بتلائیے کہ نماز کیا ہے؟ فرمایا بہترین چیز ہے، زیادہ ہو یا کم۔ پھر ایک قصہ ذکر فرمایا، اس کے اندر میں نے پوچھا اس میں انبیاء علیہ السلام کتنے گزرے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000۔ میں نے پوچھا اس سے کتنے رسول ہیں؟ فرمایا 313 کا بڑا مجمع جس میں بڑی خیر و برکت تھی۔ میں نے عرض کیا ان میں سب سے پہلا نبی کون تھا؟ آپ نے فرمایا آدم۔ سبحان اللہ۔ پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور ان کے تمام اعضاء اپنے سامنے درست کیے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا آدم نبی تھے؟ فرمایا ہاں وہ نبی تھے، اللہ نے انہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے کلام فرمایا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے جو حروف تہجی ہیں وہ 21 پیجز پر لکھے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کی زبان جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ اتنی کثیر اور اتنی بڑی تھی۔ امام طبری یہ بھی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال کی جب ہوئی تو حضرت حوا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور جب یہ حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ اب یہ جو عمریں ہیں یہ اسرائیلیات میں سے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں تو اس ضمن میں کوئی بات موجود نہیں ہے۔ اچھا، اہل تورات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹا ہے حضرت شیش علیہ السلام یہ تنہا پیدا ہوئے، ان کے ساتھ کوئی بہن پیدا نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ ہبۃ اللہ ہے، یعنی کہ یہ حابیل کا بدل ہے، جو حابیل چلے گئے ان کے بدل میں اللہ نے شیش علیہ السلام ان کو عطا کیے، اللہ نے ان کو عطا کیا، تو اسی لیے ان کے ساتھ کوئی بہن پیدا نہیں ہوئی۔ اچھا، اسی طرح امام طبری ابن عباس کی ایک روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ حوا کے بطن سے شیش نامی لڑکا اور غرورا نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ اس لڑکے کی پیدائش پر جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کا عطیہ یعنی ہبۃ اللہ ہے جو حابیل کا بدل ہے۔ اس لفظ کو عربی میں شیش اور عبرانی اور سریانی زبانوں میں شاش کہتے ہیں۔ انہی کو آدم علیہ السلام کا جانشین بنایا گیا، اور ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام 130 برس کے تھے۔ اچھا، محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے اسی بیٹے شیش کو بلایا تھا اور ان سے عہد لیا تھا، اور دن رات کی گھڑیاں اور اوقات ان کو سکھائے تھے، اور ہر ساعت میں کسی نہ کسی مخلوق کا عبادت کرنا بتلایا تھا، یعنی کہ ہر گھڑی میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوق اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اے میرے عزیز بیٹے، عن قریب زمین میں ایک طوفان نہ آئے گا اور وہ 7 سال ٹھہرے گا، اور ان کو وصیت بھی لکھوائی تھی۔ پس حضرت شیش علیہ السلام اپنے باپ آدم علیہ السلام کے وصی اور جانشین ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ساری حکومت و بادشاہت انہی کے لیے ہو گئی۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ اب شیش علیہ السلام کی زندگی کی ڈیٹیلز
تو ہم آدم علیہ السلام کی واقعے کے ختم ہونے کے بعد دیکھیں گے، لیکن اس ضمن میں چونکہ آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اسی لیے ہم شیش علیہ السلام کی بعض باتیں یہاں انکلوڈ کر رہے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی وفات کے ضمن میں پھر شیش علیہ السلام کے کچھ اور واقعات نقل کریں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں؟ آپ نے فرمایا 104، اور شیش پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ اس وقت تمام بنی آدم حضرت شیش علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ شیش کے علاوہ آدم کی تمام نسل فنا اور ختم ہو گئی، اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہا، صرف شیش کی نسل چلی آ رہی ہے، لہٰذا اب جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سب اولاد شیش ہیں۔ اچھا، اس ضمن میں امام حافظ ابن کثیر جو ہے امام ابو جعفر بن جریر سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنی تاریخ میں بعض لوگوں سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم کی 40 اولادوں کو 20 پریگننسیز 20 امیدوں سے جنم دیا، اور ابن اسحاق نے تو ان کے نام بھی ذکر کیے ہیں، واللہ اعلم۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ 120 دفعہ حضرت حوا با امید ہوئیں، یعنی کہ حاملہ ہوئیں، اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دیا، سب سے پہلے قابیل اور اس کی بہن قلیمہ کو، اور اس کے بعد حابیل اور اس کی بہن کو، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے آخر میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور پھر کثیر انسانیت زمین میں پھیل گئی، اور اللہ عز و جل نے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ تھا وہ تو آدم علیہ السلام سے ہی جاری رکھا۔ اور اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات نہ ہوئی جب تک کہ انہوں نے اپنی اولاد کی اولاد پھر ان کی اولاد نہ دیکھ لی، اور تقریباً 4 لاکھ لوگ اس وقت دنیا میں موجود تھے جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ یہاں تک تو حافظ ابن کثیر کی تحقیق ہے، اور اس ضمن میں ہم امام طبرانی کی بھی ایک حدیث یہاں نقل کر دیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو فرشتوں میں سے سب سے بہتر کی خبر نہ دے دوں؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور نبیوں میں افضل آدم علیہ السلام ہے، اور دنوں میں افضل جمعہ کا دن ہے، اور مہینوں میں افضل رمضان کا مہینہ ہے، اور راتوں میں افضل لیلۃ القدر کی رات ہے، اور عورتوں میں افضل مریم بنت عمران ہے۔ پھر معراج کے واقعے میں بھی ہم اس حدیث کو پہلے نقل کر چکے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ حضرت آدم پہلے آسمان پر تھے، تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حضرت آدم کے دائیں طرف بھی لوگوں کی جماعتیں ہیں اور بائیں طرف بھی ہیں، اور حضرت آدم جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ حضرت آدم ہیں اور یہ سب ان کی اولادوں کی روحیں ہیں، اور جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو جنتی ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو جہنمی ہیں تو روتے ہیں۔ اسی طرح امام بزار ایک روایت حضرت حسان بن حسن سے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی عقل آپ کی تمام اولاد کے برابر تھی، اور حضور نے معراج میں حضرت یوسف کے پاس سے گزرنے کی خبر یوں دی کہ میں یوسف کے پاس سے گزرا اور دیکھا تو ان کو نصف حسن عطا کیا گیا تھا۔ علماء اس کے مطلب کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ ایک رائے ہے کہ یہ نصف حسن آدم کے حسن کا نصف تھا، اور یہ بات بہت مناسب معلوم ہوتی ہے، یہ حافظ ابن کثیر کا قول ہے، اور وہ اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بات حضرت حافظ ابن کثیر کو، امام حافظ ابن کثیر کو یہ یوں مناسب معلوم ہوتی ہے کہ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور خود صورت بھی بنائی اور اپنی روح پھونکی، لہٰذا سب سے زیادہ حسین پیدا ہونا انہی کے لائق ہے۔ اچھا، پھر ایک اور روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں راوی ہیں۔ عمر اور عمر میں فرق یہ ہوتا ہے لکھنے میں کہ عمر میں عین میم رے اور واو سے لکھا جاتا ہے، اور عمر عین میم اور رے سے لکھا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر
اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دونوں اس کو روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار یہ ہمارے لیے کر دیجئے، کیونکہ آپ نے بنی آدم کے لیے تو دنیا پیدا فرمائی ہے جس میں وہ کھائیں گے اور پئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا، میری عزت کی قسم، میری بزرگی کی قسم، نہیں، میں اس کو بناؤں گا اس کی صالح اولاد کے لیے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور جیسے میں اس کو حکم کرتا ہوں وہ بجا لاتا ہے۔ اب اس ضمن میں ایک دو باتیں ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایلینز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ عز و جل نے اپنے آپ کو قرآن میں کیا کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ بعض جہان ہمارے علم میں ہیں، بعض جہان ہمارے علم میں نہیں ہیں، لیکن ایک موٹی سی بات بھی ہمیں بتا دی کہ میری مخلوقات کتنی بھی ہوں، اشرف المخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان سے اعلیٰ اور ارفع مخلوق میں نے کسی کو یہ شرف نہیں دیا۔ ہاں طاقت کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے اور دیگر چیزوں میں بعض مخلوقات کو انسانوں پر فضائل ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے علم اور عقل دونوں سے نوازا ہے، اور علم بھی ایسا دیا ہے کہ جس کے اندر بڑھوتی ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کی اور مخلوقات ہیں نہیں ہیں واللہ عالم، لیکن انسان اشرف المخلوق ہے۔ اسی لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ اسی مخلوق میں اللہ نے جاری رکھا۔ اچھا، پھر اس ضمن میں نبی اور رسول کا فرق بھی لوگ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو نبی جو ہے اس کا بیسک میننگ ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا، اور رسول کا جو مطلب ہوتا ہے وہ رسالت سے نکلا ہے، پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والا۔ نبی جو ہے وہ رسول کی بحیثیت بنسبت نیچے کا درجہ ہے، اور رسول یا رسالت جو ہے وہ اوپر کا درجہ ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے پر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب غیب کی خبر دینے سے کیا مراد ہے؟ غیب کی خبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل وحی کے ذریعے نبی کو بعض چیزوں پر مطلع فرماتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو وحی کی جو کڑی ہے وہ نبوت سے جڑی ہے۔ تو نبی جو ہے وہ ایک پیغام جو آلریڈی اللہ عز و جل کا چل رہا ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور رسول جو ہے وہ لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے، ارسال کیا جاتا ہے، اور وہ صاحب شریعت بھی ہوتا ہے۔ کبھی پچھلی شریعتوں کے نفاذ کے اوپر اس کو مزید کتابیں دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، انہیں ایک شریعت دی گئی، ایک کتاب دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنی کوئی الگ شریعت لے کے نہیں آئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے نفاذ کے لیے آئے کہ اب وہ جو شریعت جس کو بنی اسرائیل بھول چکے ہیں ان کو دوبارہ اس شریعت پہ لایا جائے۔ اچھا، ایک اور فرق جو علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی جب اپنا پیغام پہنچاتے ہیں تو نبیوں کو جھٹلایا جاتا ہے، جلا وطن کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اور مختلف چیزیں نبیوں کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اس پہ عذاب الہی نہیں آتا۔ لیکن رسول جو ہے وہ ایک حتمی فیصلہ کرنے آتا ہے، یا آر یا پار، جو میرے ساتھ ہیں وہ ساتھ ہیں، جو نہیں ہیں انہیں اللہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے رسولوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ جو رسول ہیں ان کو ان کے جھٹلانے والے قتل نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی قوم آپ کے خلاف ہوئی، اللہ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا اور باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا
اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم کے عذاب سے بچا لیا. عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا. تو رسالت اور نبوت میں کچھ بیسک فرق ہے. وہ حدیث میں آپ کو پہلے ہی اس درس میں دے چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 313 رسول اور 1,24,000 نبی ہیں. تو ہر نبی رسول نہیں ہوتا، پر ہر رسول نبی ہوتا ہے. تو اب قرآن کی جو آیت ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء بھیجا ہے، یعنی آپ آخری، بالکل آخری نبی ہیں. آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، یعنی چونکہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، تو جب نبوت ہی بند ہو گئی تو رسالت بھی بند ہو گئی. تو یہ نبوت اور رسالت کا ایک موٹا سا فرق ہے. ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ رسول ایک نئی شریعت لے کر آئے. کبھی ایگزسٹنگ شریعت کا نفاذ بھی کرتا ہے، لیکن ایک حتمی عدالت ہوتی ہے رسول. انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم آدم علیہ السلام کی وفات کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد شیش علیہ السلام کے کچھ واقعات جو کتابوں میں موجود ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. شیش علیہ السلام کے بارے میں زیادہ معلومات موجود نہیں ہیں، تو جو بھی کچھ کتابوں میں موجود ہے انشاءاللہ تعالی اس کو دیکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.